علامہ امین شہیدی صاحب امام حسن اور امیر معاویہ دونوں مسلمان گروہ تھے رضوان اللہ تعالی اجمعین، اور مسلمانوں میں اختلاف کوئی معیوب بات نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی تھی جو پوری ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے لیے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا۔ تو جب امام نے صلح کر لی، اب یہ سوال سمجھنے والا ہے، امیر معاویہ کی بیعت کر کے انہیں قبول کر لیا، تو پھر اہل تشیع حضرات انہیں قبول کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پر امام حسن فرزند رسول ہے اور خلیفۃ المسلمین ہے، اور خلیفۃ المسلمین ان کو کسی فرد نے نہیں بنایا، امت نے بنایا ہے حضرت علی کی شہادت کے بعد، ٹھیک ہے؟ اور انہی اصولوں پر، جن اصولوں کو اس وقت کم از کم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت قبول کرتی ہے، انہی اصولوں پر حضرت امام حسن کو خلیفہ بنایا گیا۔ خلیفۃ المسلمین کے خلاف تلوار لے کر نکلنا یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے یا پھر بغاوت ہے؟ سوال یہ ہے۔ اس لیے اس کو نزاع کا نام دے کر اور نزاع کو اچھے شیلٹر میں، اچھے لفافے میں پیک کر کے ہم اس کو درست ثابت نہیں کر سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات، امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ جب نکلے ہیں تو ذرا اس زمانے کی خصوصیات کو دیکھیں اور انوائرمنٹ کو دیکھیں۔ اگر پہلے خلیفہ کے خلاف نکلنے والا مانع زکوٰۃ کے عنوان سے واجب القتل ہے، دوسرے خلیفہ کے خلاف نکلنے والا واجب القتل ہے، تیسرے خلیفہ سے بغاوت کرنے والا واجب القتل ہے، اسلام سے خارج ہے، تو پھر علی اور حسن کے خلاف نکلنے والے پر اس حکم کا اطلاق کیوں نہیں ہوتا؟ کیا یہ خلیفہ نہیں تھے؟ صحیح۔ پھر اگلی بات، جو ماحول تھا وہ ماحول ایسا بن چکا تھا، اور اس کو ابن تیمیہ نے بھی لکھا، امام ترمذی کی روایات میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی بعض روایات ایسی موجود ہیں۔ اگر میں وہ لسٹ بنانا چاہوں تو اگر آپ کہیں تو میں لسٹ بھی بنا کے آپ کو سنا دیتا ہوں کن کن نے لکھا اچھا کہ امام علی کے خلاف جس طرح کی فضا بنائی گئی، اس فضا میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گالی بنا دیا گیا، معاذ اللہ یا رسول اللہ، اور محراب عبادت میں یہ کام ہوتا رہا، نماز کے محرابوں میں یہ کام ہوتا رہا، جمعے کے خطبوں میں یہ کام ہوتا رہا، سرکار کی بنائی ہوئی مسجد اور سرکار کے بنائے ہوئے اماموں کی زبانوں سے ہر جمعے کے خطبے میں یہ کام جاری رکھا گیا۔ صحیح۔ امام حسن مجتبیٰ نے اگر صلح کی تو صلح اس موقع پر کی جب اس صلح کے بغیر اسلام کی بقا ممکن نہیں تھی اور اس کے علاوہ کوئی اور رستہ ممکن نہیں تھا۔ لیکن جب تک یہ صورتحال پیش نہیں آئی اس وقت تک امام حسن لڑتے رہے، اور جب صلح بھی کی تو اس وقت 12 یا 13 اس صلح کی شقیں بیان کی گئیں، بعض لوگوں نے 15 بیان کی۔ جی۔ ان شقوں میں ایک سب سے اہم ترین شق یہ ہے کہ آج کے بعد میں حکومت امیر شام کے حوالے کرتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ آج کے بعد کسی محراب، کسی ممبر اور کسی بھی خطیب کی زبان سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی شان اقدس کے خلاف ہرزہ سرائی نہیں ہوگی۔ جی ایسا ہی ہے۔ ایک شق یہ تھی، ایک شق، اس کے علاوہ باقی شقوں کی بات نہیں کرتا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان اپنے عہد کا پابند ہوتا ہے یا نہیں؟ جی اپنے معاہدے کا پابند ہوتا ہے یا نہیں؟ جی ہوتا تو ہے۔ کیا اس کے بعد صلح نامے کے بعد اس معاہدے پر عمل ہوا؟ ابن تیمیہ منہاج السنہ میں روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کبھی بھی نہیں ہوا۔ اچھا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ ممبروں سے جاری رہا۔ سنن ترمذی کی روایت میں پڑھ رہا تھا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہمیشہ امیر المؤمنین کو گالیاں دی جاتی رہیں، جی یہاں تک کہ حج میں امیر شام آئے اور وہاں پر سعد ابن ابی وقاص سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی کو گالی نہیں دیتے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں اور علی کو گالی دوں؟ علی جس کی شان میں نے 3 چیزیں ایسی دیکھی ہیں کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز مجھے نصیب ہوتی تو 100 سرخ اونٹوں سے اس چیز کی قیمت میرے لیے زیادہ تھی۔ اللہ اکبر، حق۔ وہ کون سی ہے؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ جی
اور یہ والی حدیث کہا کہ یہ حدیث علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس طرح کی کوئی حدیث کسی کے بارے میں نازل ہو تو اس سے زیادہ اس کے لیے مقام اور مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے دو حدیثیں اور میں مختصر کرتا ہوں چونکہ ٹائم اتنا وہ نہیں ہوگا۔ اب جب اس انوائرمنٹ میں آپ دیکھتے ہیں تو ہم پابند ہیں اہل البیت علیہ السلام کے، ہم پابند ہیں ان اصولوں کے جو قرآن نے دیا ہے۔ قرآن اور اہل البیت ہمارے لیے بنیاد ہیں، جو بھی ان دونوں کے مطابق ہو وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ جو ان دونوں سے انحراف کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی امام کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چونکہ ہو سکتا ہے بعض اوقات انبیاء کے بیٹے منحرف ہوئے ہیں، تو اس لیے انحراف انسان کو انحراف کا مرحلہ پیش آ سکتا ہے، امتحان پیش آ سکتا ہے۔ ہمارا معیار ہے اللہ کی کتاب، ہمارا معیار ہے رسول اللہ کی ذات، ہمارا معیار ہے ائمہ اہل البیت علیہم السلام، جو ان کے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ صلح کر لی نا، صلح کی بیعت نہیں، معاملہ ختم نہیں ہوا۔ کیسے معاملہ ختم ہوا؟ اگر معاملہ ختم ہوتا تو گالیاں ختم ہوتی، اگر معاملہ ختم ہوتا تو یزید تخت نشین نہ ہوتا، اگر معاملہ ختم ہوتا تو معرکہ کربلا پیش نہ آتا، اگر معاملہ ختم ہوتا تو بت سازی کی فیکٹریاں نہ بنتی، اگر معاملہ ختم ہوتا تو شراب نوشی عام نہ ہو جاتی، اگر معاملہ ختم ہوتا تو شراب پی کر مسجد میں نماز پڑھانے والے ائمہ مقرر نہ ہوتے۔ کمال کرتے ہیں کیسے ختم ہوا؟ جو معاہدے تھے ان معاہدوں میں سے کسی ایک شق پر عمل ہوا تو پھر آپ کہیں کہ ہاں معاملہ ختم ہو گیا، لیکن کسی ایک پر بھی عمل نہیں ہوا۔ جب ایک پر بھی عمل نہیں ہوگا تو پھر معاملہ کیسے ختم ہوا؟ معاملہ تو اپنی جگہ باقی ہے۔ لہٰذا اس کے بعد سے آج تک آپ دیکھیں نا، صلح امام حسن سے لے کر آج تک ائمہ اہل البیت یا اہل البیت کے افراد ہمیشہ تاریخ اسلام میں امویوں کی زد پر رہے اور ہمیشہ ان کے ظلم اور ستم کا شکار رہے۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز، ان کے دور میں عمر ابن عبدالعزیز خود یہ بات نقل کرتے ہیں، میں نے کہیں پر پڑھا، اس وقت حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، اپنے والد کی انگلی پکڑ کر میں جمعے کی نماز پہ گیا تو انہوں نے جمعے کا خطبہ جب دیا تو بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ انہوں نے خطبہ دیا، لیکن درمیان میں جہاں پر انہوں نے علی ابن ابی طالب پر لعن تان اور سب و شتم شروع کیا، وہاں پر ان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ باقی تمام خطبہ بڑا فصیح بلیغ اور بہت ہی روانی کے ساتھ کہنے لگے۔ جب خطبہ ختم ہوا، نماز ختم ہوئی، میں ان کی انگلی پکڑ کے واپس محل میں واپس آ رہا تھا، میں نے کہا ابا جان میں نے آج یہ بات محسوس کی ہے۔ کہا تم میرے بیٹے ہو، تم نے محسوس کی ہے، کسی اور نے یہ محسوس نہیں کی۔ کہا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اگر علی کے خلاف ہم اس طرح سے زبان کھول کر لوگوں کو ذہنی طور پر علی سے دور نہ رکھیں تو پھر یہ تخت و تاج اور یہ خلافت تمہارے پاس کبھی بھی نہیں رہ سکتی۔ اللہ اکبر۔ جب ہم نبی کریم کی یہ روایت اپنے ان محدث علماء کرام سے سنتے ہیں کہ 30 سال تک خلافت ہوگی، علماء اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، یہ روایت مستند ہے نا، تمام علماء نے نقل کیا اور میں نے خود اہل حدیث علماء کرام سے یہ روایت سنی ہے کہ 30 سال تک خلافت باقی رہے گی اور 30 سال کے بعد بدترین بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ تو اسلام تو آیا ہی بادشاہت کی بنیاد کاٹنے اور ختم کرنے کے لیے تھا۔ تو جب بادشاہت کی بنیاد شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کہیں کہ معاملہ تو ٹھیک ہو گیا، نہیں بھائی، تازہ یہاں سے شروع ہوا ہے حق اور باطل کا معرکہ۔ تو اس لیے اس معرکے میں پھر آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاملہ ختم ہو گیا۔